उलमा का मुझे जो है ना आज यहाँ वक्त आपको औकात बता दें उनकी। یہ جو علماء سو والی جو حدیث ہے یہ قادیانی بھی جی سناتے ہیں، آپ بھی سناتے ہیں، تو آپ قادیانیوں کے بھائی کیوں بن رہے ہیں آپ؟ ذرا تشریح کریں نا، پھر حضرت عمر بن خطاب کا بیان بھی ہے، یہ قول بھی ہے نا، یہاں پہ قرآن میں جو ہے جن علماء کا ذکر ہو رہا ہے، کیا وہ علماء سو کا ذکر ہو رہا ہے؟ یا یہ نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ جو یہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں، یہ نبی علیہ السلام علماء اچھا سو کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، آپ پھر مسلم کھول کے بیٹھے ہیں، میرے پاس تو موجود نہیں ہے کتاب سامنے، آپ کھول کے بیٹھے ہیں بخاری بخاری میں نہیں، 22 چلے میں ایسا 45 کرتا ہوں نا، نمبر، میں 22 آپ 45 کی نمبر حدیث پڑھ کر سنائیں یہاں۔ آپ جو بھی حدیث پیش کریں گے میں پڑھ کے سناؤں گا، پہلے نمبر پہ مجھے جس کا جواب دے دیں کہ آپ نے کہا میں قرآن کی آیات کو پیٹھ نہیں کرتا، ایسے کہا آپ نے؟ جی جی آپ نے تصویر یہ جس بندے کی لگائی ہوئی ہے کیا یہ عالم ہے؟ بھائی تصویر کو چھوڑ دیں نا، آپ کو تصویر سے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے دیکھیں، آپ نے کہا میں نے قرآن کو پیٹھ نہیں کی، آپ نے آپ تصویر ایک تصویر کو جاہل کی چھوڑ لگائی دیں ہوئی نا، ہے۔ تصویر کو بھائی بات کسی کی سن لینا، ذات کو بات کرنا چھوڑ دیں، میں میں آپ سے علم ثابت لے رہا کروں ہوں، گا آپ مجھے علم دے رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ ابو جو بھی نام ہے آپ کا، میں آپ کو ابو ثابت کروں گا مقدر، کہ جی آپ نے ابو قرآن کو مقدر نام ہے۔ ابو مقدر بھائی میں آپ ثابت کروں گا آپ نے قرآن کو پیٹھ کی ہوئی ہے نا، کہ آپ نے ایک جاہل کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور یہ قرآن کو پیٹھ نہیں آپ نے کی؟ اللہ جی اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں آگے سے۔ آپ کا قرآن سنانا صحیح ہے، مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ آپ کا تصویر سے کیا تعلق ہے؟ میں تصویر تو شیطان کی بھی رکھ سکتا بھائی ہوں۔ آپ یہاں پہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگاتے نا تو میں آپ کی تعریف کرتا، آپ یہاں پہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تصویر لگاتے میں آپ کی تعریف کرتا، آپ یہاں پہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی تصویر لگاتے میں آپ کی تعریف کرتا، آپ یہاں پہ کسی مستند عالم دین کی تصویر لگاتے میں آپ کی میں تعریف کرتا، آپ نے یہاں پہ قرآن کو پیٹھ کر کے ایک جاہل کی تصویر لگائی ہوئی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں تمام عالموں کا احترام کرتا ہوں، میں تمام عالموں کی باتیں سنتا ہوں، پھر مجھے جو اچھا لگ رہا ہے میں وہی چلا رہا ہوں، میری مرضی، وہ میرا مسئلہ ہے، میں نے کسی آپ آیت کو ایسا پیچھے نہیں کریں، کہی، کسی آیت کو۔ ابھی نا مرزا کی نا ایک منٹ فضان بھی، ایک منٹ، آج نا مرزے کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، وہ اس کے ایک چینل ہے وہ والا جس کے اوپر یہ لائیو سٹوریز شیئر کرتے ہیں نا، وہ ایک چینل اس نے بنایا ہوا ہے نا، پتہ ہے آپ کو ابو مقدر بھائی؟ جی پتہ ہے، محمد علی مرزا کے نام سے چل رہا ہے چینل اس کا۔ نہیں وہ نام اور ہے، نام میرا محمد علی مرزا کا نام نہیں، ایک اور نام ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جیلمی اکیڈمی کے اندر جو لوگ آتے ہیں نا ان کا انٹرویو لیتا ہے، وہ کیمرہ مین نہیں ایک ان کا، ایک کیمرہ ہو مین ہے نا اس کا سکتا ہے، مرزا انجینئر کا، میں نہیں جانتا، میں بس وہی سنتا ہوں جو فرحان قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، جہاں وہ اپنی ہاں انجینئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی وہ باتیں کرنا شروع کرتا ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا بات سنیں، میری بات سنیں، جی دیکھیں جی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، ایسے جی ہی ہے۔ جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مرزا انجینئر جو ہے یہ اپنی سند نبی علیہ السلام تک ثابت کر سکتا ہے؟ اپنی سند نبی علیہ السلام تک ثابت کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے وہ گروہ میرا جو ہے نا امت کا وہ ہمیشہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا مرزا انجینئر اپنی جو وہ سند ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے اس سند کو مرزا ثابت کر سکتا ہے نبی علیہ السلام تک؟ جی سند والی بات کو تو آپ رد کر دیں گے آپ خود ہی، کیونکہ آپ کی سند اگر نہیں آپ آپ ان پیش کو کریں، ثابت، آپ میں پیش میں کریں، آپ پیش میں کریں اس کی سند۔ بات پیش نہیں کر سکتا، وہ نہیں آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس بات کو آپ نہیں ثابت کریں کہ آپ نہیں کا آپ اس تعلق چیز ہے کو نبی مان کریم لیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کا۔ ہاں ہم ثابت کریں گے، جی بالکل ہم ثابت کریں گے، بالکل ثابت کریں جی گے پھر الحمدللہ۔ پھر شیعہ کو ہمارا کافر کیوں سلسلہ آ کہتے ہو؟ جاتا شیعہ ہے، بھی تو ثابت ہے نا، پھر شیعہ کو کافر کیوں سنیں میری کہتے ہو؟ بات شیعہ بھی تو ثابت ہے نا، قرآن میں بھائی، بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کی ماں کو
آپ کیا کریں گے؟ اس کو گلے لگائیں گے، چمیاں لیں گے اس کی؟ بھائی اگر مسلمان ہے اور اگر وہ مجھے کسی غصے پر، میری کسی بات پر اس کو غصہ ہے میری ذات سے، تو میں اس کی بات سہن کر لوں گا. اگر وہ دین نہیں پر آ نہیں کر نہیں مجھ سے نہیں کوئی نہیں بحث کر رہا ہے تو میں اسے نہیں جواب دوں نہیں، گا. کوئی بندہ بات سنیں نا، کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا ہے، سامنے آ کے آپ کی ماں بھی بیٹھی ہے، تو وہ آپ کی ماں کے لیے کوئی نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو پھر آپ معاف کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے؟ بھائی اس وقت کی بات میں نہیں کر سکتا، میں نے ایسا دن دیکھا نہیں ہے، جب دیکھوں گا تب کیا سوچوں گا. کریں گے آپ؟ نہیں نہیں کریں گے کیا؟ اگر فار ایگزامپل اس طرح کی سچویشن آ جاتی، کیا کریں گے آپ؟ چمیاں لیں گے اس میں کی، نے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے اس کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس پہ آپ ثابت بھائی کیا کرنا جواب تو چاہتے دے ہیں؟ دیں نا. ٹھیک ہے میں اس سے لڑوں گا، ٹھیک ہے میں اس سے لڑوں گا، ثابت لیکن اس پہ آپ ثابت ثابت کیا کرنا یہ چاہتے کرنا ہیں؟ چاہتے ہیں، ہاں ہاں بتا رہا ہوں میں، ثابت یہ کرنا جی چاہتے جی ہیں جی کہ ہمارے جو نبی ہیں ان کی جو ازواج ہیں ان کو قرآن نے امت کی مائیں قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی. جی بالکل. صحابہ جی کرام جو بالکل. ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، صحابہ کرام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور میں نے ان کے لیے حسنہ کا وعدہ کر لیا ان سے، یعنی کہ جنتوں کا وعدہ ان سے کر لیا ہے. اب کوئی بندہ ہمارے صحابہ کرام کو گالیاں دے گا، ان کو کافر کہے گا، حضرت اما عائشہ کے اوپر تہمت لگائے گا، ان کو گالیاں دے گا، تو ہم کیا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے پھولوں کے؟ کب اس نے اما آپ کی عائشہ کو غیرت، گالی دی ہے؟ کب جب اس نے آپ صحابہ کو جب آپ گالیاں دی ہیں؟ کس صحابی کو میں گالی دی ہے؟ شیعہ کی بات کر رہا ہوں بھائی، شیعہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا اچھا، آپ مرزا وہ انجینئر کی بات کر رافضی رہے ہیں، ہیں، میں وہ بتاتا ہوں. رافضی ہیں. جو میں صحیح ابھی شیعہ ہے وہ مرزا کبھی بھی انجینئر، گالی نہیں دے اگر گا اگر صحابہ کو. اگر تو مرزا انجینئر کو میں رافضیوں سے بڑا رافضی ثابت نہ کروں تو مجھے کہنا، آپ مجھے کہنا یار تم بندے ہی نہیں ہو، انسان ہی نہیں ہو تم. اس سے بڑا رافضی میں ثابت کروں گا اس کو، رافضیوں سے بڑا رافضی ثابت کروں گا میں. محمد تنویر بتائیں مجھے. بھائی 2812 صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ جا کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ 2812 جو ہے یہ امام بخاری جو ہیں یہ انہوں نے نقل ہی نہیں کی حدیث. اس کے اندر جو الفاظ ہیں نا فیات الباغیہ، یہ الفاظ امام بخاری نے نقل ہی نہیں کیے، یہ کسی بندے نے دوبارہ شامل کیے ہیں اس کے اندر. اعوذ باللہ. اچھا بات یہ آصف ڈفرنٹ، بھائی، کتابیں یہ آصف آپ کے بھائی، پاس ڈفرنٹ پڑی ہوئی ٹاپک ہے. ہیں، ایک یہ منٹ ہر ٹھہر جائے چیز ذرا، آپ کے ایک منٹ پاس ٹھہر جائے پڑی ذرا ہوئی ہے. یار، ایک منٹ ٹھہر کمال جائے کی ذرا، باتیں ایک ہیں منٹ ٹھہر یار. جائے، ایک منٹ ٹھہر جائے، ایک منٹ ٹھہر جائے. موضوع تبدیل ہو جائے گا، اس موضوع پہ آپ میرے سے دوبارہ ڈیبیٹ رکھ لیجئے گا. میں ثابت کروں گا کہ یہ فیات الباغیہ جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ بخاری کے اندر شامل کیے گئے ہیں، یہ میں ثابت کروں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ آ جائیں اس طرف کہ دیکھیں کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہیں اور نبی علیہ السلام کی سب سے محبوب زوجہ ہیں، نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ ان سے محبت تھی اپنی ازواج میں. اور جی دیکھیں کہ حضرت اما عائشہ کا درجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا شان عطا فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا ہے نا، تو نبی علیہ السلام کے جو غذا جو ہے، جو آخری غذا نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک میں گئی ہے نا، وہ کیا گئی ہے کہ حضرت اما عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک چبا کے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی علیہ السلام نے اس مسواک کو چبایا. جی آخری جو چیز غذا نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک میں گئی ہے وہ حضرت اما عائشہ کے چہرہ مبارک سے چبائی ہوئی وہ مسواک تھی جو نبی علیہ السلام نے وہ فرمائی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی. یہ شان ہے وہ ہماری ماں کی. ٹھیک ہے جی. مرزا جونیئر خنزینیر کہتا ہے کہ حضرت اما عائشہ جو تھی نا، ان کا جو جرم تھا نا وہ خوارج سے بھی بڑھ کے تھا. خوارج کا جرم چھوٹا تھا، لیکن حضرت اما عائشہ کا جرم جو تھا نا وہ خوارج سے بھی بڑھ کے تھا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ جمل ان کے اوپر مسلط کی تھی حضرت علی کے اوپر. ٹھیک ہے جی. یہ بیان کوئی مسلمان نہیں دے سکتا، یہ کوئی خارجی، کوئی کافر، کوئی رافضی یہ بیان دے سکتا ہے. جو بندہ مومن ہے نا، مسلمان ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی بھی یہ بات اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا. پھر ایک حدیث ہے نہیں. مسند احمد کی، وہ حدیث اس نے بیان کی، اس نے وہ بیان کرنے کے بعد، یہ بیان کرنے کے دوران اس بندے نے مگرمچھ کے آنسو بھی رویا. یہ نا مگرمچھ کے آنسو بھی اس نے گرائے. اس میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا ہے علی تیرا ایک دفعہ نا میری بیوی عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا ظالم ہوں گا.
حالانکہ وہاں پہ ظالم کے لفظ موجود ہی نہیں ہے، وہاں پہ الفاظ موجود ہے شقی کے. شقی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ بد نصیب کے ہوتے ہیں، ظالم کے نہیں ہوتے. اس نے وہاں پہ حدیث کے اندر معنوی تحریف کی. اس کے بعد کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں تو نہیں ظالم ہوگا، وہ ظالم ہوگی. معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں. پھر کہتا ہے حضرت علی نے کہا ہے ماں تو نے جو ظلم میرے ساتھ کرنا تھا تو نے کر لیا، لیکن میں تجھے، میرے نبی نے مجھے بتایا تھا تو میں تجھے جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ جہاں سے تو آئی تھی میں تجھے وہاں پہ پہنچاؤں گا. یہ الفاظ اگر آپ مجھے ڈھونڈ کے لا دیں ذخیرہ حدیث میں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں سے آپ مجھے یہ الفاظ اگر ڈھونڈ کے لا دیں، میں آج ہی آپ کے ساتھ مرزیت قبول کر لوں گا. آج ہی بتائیں مجھے، کرتے ہیں چیلنج قبول؟ یہاں آپ اس پہ لعنت ڈال کے مسلمان ہوں گے؟ کریں یہ چیلنج قبول کریں میرا. میں نے آپ کو کہا میں انجینئر محمد علی مرزا کی وہ باتیں سنتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے، جس بات پر میں ایگری نہیں کرتا میں اس بات کو رد کر دیتا ہوں، بات ختم. جو بندہ ثابت ہو جائے گا وہ رافضی ہے، اس کی بات ہم نے سننی کیوں ہے؟ اگر ایک بندہ ثابت ہو جائے خارجی ہے، ہم نے اس کی بات سننی کیوں ہے؟ اچھا بار بار آپ خارجیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن سنیں ذرا. اس بندے سے سوال ہوا کہ انجینئر صاحب کیا یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما؟ تو کہتا ہے ہرگز یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما جو خلافت علی منہاج نبوہ قائم کرے. کہتا ہے بالکل یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت عمر جیسا، حضرت ابو بکر جیسا، حضرت علی جیسا، حضرت عثمان غنی جیسا حکمران عطا فرما. بتائیں مجھے، یہ بندہ ناصبی بھی ہے، یہ رافضی بھی ہے، یہ خارجی بھی ہے، یہ ملحد بھی ہے، یہ کافر بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. یہ مجموعہ ہے، یہ قادیانی بھی ہے. بتائیں مجھے حضرت علی، کیا آپ یہ دعا نہیں کریں گے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں حضرت عمر جیسا، حضرت علی جیسا حکمران عطا فرما؟ نہیں کریں گے دعا آپ؟ کسی حدیث میں آپ ثابت کریں قرآن کی آیت میں کہ کیا آپ خلافت حضرت عمر جیسی قائم ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت عمر جیسا آپ کو حکمران آ سکتا ہے؟ بھائی دعا تو کر سکتے ہیں نا اللہ سے، دعا نہیں کر سکتے؟ تو دعا آپ کیوں نہیں کر سکتے کہ یا اللہ بہت ہو گیا، ظلم بہت ہو گیا دنیا میں، نہیں کر سکتے. یہ دعا کرنے میں آپ لوگوں کو کیا جاتا ہے؟ او بھائی وہ کہتا ہے نہیں کر سکتے محترم، وہ کہہ رہا ہے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کہتا ہے نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس نے وجہ بھی بتائی ہے، اس نے وجہ بھی بتائی ہے، اس نے وجہ بھی بتائی ہے، اس نے وجہ بھی بتائی ہے نا، وجہ بھی بتائی ہے. کہتا ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سے اپنی خلافت کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. بتائیں مجھے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت ابو بکر صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ بتائیں مجھے. حال حق بھائی پتہ نہیں نام آپ کا کیا لکھا ہوا ہے، صحابہ کا بغض نیچے نہ دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں، مجھے جواب دیں، مجھے جواب دیں. میرے صحابہ پر آپ نیچے نہ دیکھیں، مجھے جواب دیں، نیچے چھوڑ دیں. آپ اوپر دیکھیں، آصف بھائی کو دیکھیں، آپ نہیں نیچے دیکھنا نا، ہم نے دیکھنے دینا، ہم آپ کو نیچے دیکھیں. عبدالحق بھائی یا تو آپ کا عبد المقدر بھائی، یا تو ہمیں آپ مرزائی کر لیں یا آپ مسلمان ہو جائیں، دونوں میں سے ایک کام ہے. دو کشتیوں کے سوار ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی 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 کدھر گئے ہیں یہ؟ اور انہوں نے کہیں وہ کنویں میں چھلانگ تو نہیں مار دی نعرہ تکبیر پڑھ کے؟ اللہ اکبر کہہ کے جیکٹ نہیں چلاتی. مجھے لگتا ہے وہ نا انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نا خود کو جیکٹ کھول دی ہے. میں نے نیچے کمنٹ کیا کہ دیکھو گے تو ابو اتنا آپ کو پیچھے سے گیم ڈال دے گا. ایک کلپ بڑا مشہور ہے یار. جی 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 ایک منٹ معذرت نہیں ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. فدا کا عطیہ
عطیہ محترمہ محرومہ فدق محترمہ فدا بڑھ گئے لگی سمجھ گئی کہ آپ نے لکھا ہے عطیہ کی نام ہے محرومہ فدق کر لو گا اللہ نے لمحہ پا کے جوتیاں مارے معاذ اللہ آصف بھائی ان کا ان کی چال دیکھیں، ان کا بغض دیکھیں. سب سے پہلے آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم سیکھنے دوبارہ نہیں وہ آگے دوبارہ آ گئے. اصل میں نا ہوا یہ کہ مجھے نا ایک بات یاد آ گئی، مجھے جال حق بھائی مجھے بڑے مزے کا نا ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ نا اسی طرح سے نا اسلام آباد پولیس والے نا ایک ڈرائیور کو کھڑا کرتے ہیں، کھڑا کر کے تو اسے پوچھتے ہیں کہ اوئے کتوں آئے ہیں؟ وہ اسے کہتا ہے وہ میں فلانی جگہ سے آیا ہوں. تو بڑا 2-4 ان سے سوال پوچھتے ہیں، تو اینڈ پہ اسے پوچھتا ہے، کہتا ہے اوئے مسلمان ہے؟ وہ نا اچھی کر کے نا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. ڈر جاتے نے پولیس والے دوڑا آ جاتے نے کہ انہیں خود کچھ حملہ کر لگا جو بھی نا اینڈ جدوں کلمہ پڑھیا نا تے میں کیا رہے خود کچھ نہیں کرن لگا کدھر. ابو حسن بھائی مینوں تو جان دیو، میں صحیح سلامت ہالیڈے تے جانا، مینوں نہ ڈا دئیو خود کچھ. اچھا وہ صاحب جو ہیں وہ اپنی آتے واپس وہ چلے گئے ہیں، یہ کوئی اور ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ بہانہ یہ بناتے ہیں اوپر آنے کا، بات کرنے کا کہ جی ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آئے ہیں نیچے آئے ہیں کوئی نا، مجھے نہیں پتا کون آئے ہیں. اچھا نہیں یہ اور ہیں، یہ رامیش کوئی بھائی آئے ہیں. جی ابو حسن بھائی ان کو یعنی کہ صحابہ کرام کا بتاؤ. وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں سارے؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. کیا بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا، میں بھی سنوں. میں آیا ہوں، مجھے آپ کون ہیں؟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ. ਸਾਰੇ چپ ہو جاؤ، سارے چپ. پنجابی نہیں آتی، اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے سر، کائنڈلی پنجابی نہیں. کدھر سے تعارف کریں نا. یو کے سے. یو کے کون سے علاقے سے؟ لیسٹر شہر برو. وہ بڑی لیسٹر میں. اچھا لیسٹر میں ہوتے ہیں. اچھا اٹھوانے مجھے بتائیں کہ آپ کس نہیں یار آپ مسلمان نہیں یار، ہم نے کیوں آپ کو اٹھوانا ہے یار؟ آپ اپنی تصویر بڑی کریں یار. Go ahead, what is the topic? What you are discussing? Go ahead. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے یہ مرزا انجینئر کو جانتے ہیں آپ؟ مرزا انجینئر کو یہ کون ہے جی؟ آصف بھائی مرزا قادیانی کو جانتے ہیں؟ آصف بھائی نہیں میں نہیں جانتا. مرزا قادیانی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتا. یہ مرزا قادیانی ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ کتنی ایج ہے آپ کی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ رامیش علی بٹ. کتنی ایج ہے آپ کی بٹ صاحب؟ سر میری ہوگی 22 سال. جی. تو کوئی اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت کوئی انفارمیشن آپ کی کوئی نالج؟ سر وہی ہے جو میں ادھر ہی آیا ہوں اسی وجہ سے، کیونکہ میں نے تو وہی سیکھا پڑھا ہے جو ہمیں گھر سے یا کیا سے کہتے ہیں والدین سے یا کہہ لیں مسجد سے پتہ لگا بس. مدرسہ وغیرہ مدرسہ میں نہیں گیا. آئی ایم ناٹ لائنگ. مدرسہ میں نہیں گیا. تو یہاں کہاں پاکستان سیالکوٹ سے تعلق ہے یہ گجرانوالہ سے؟ سر اسلام آباد سے، لیکن میں پاکستان رہا نہیں. اسلام آباد. اچھا ٹھیک ہے. تو بیسک انفارمیشن میں کیا مثلا آپ کی نالج کیا ہے اس کے اسلام کے متعلق؟ اسلام سر یہ اللہ کے ساتھ رسول ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا ایمان ہے ان پہ، کلمے ہیں، نماز ہے. نبی علیہ السلام جو ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں؟ نہیں میں آپ کی بیسک نالج پوچھ رہا ہوں بھائی، میں سوال کبھی بھی نہیں آ سکتے سر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اتنا مجھے پتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ خاتم النبیین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آیت کا ریفرنس تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام انبیاء کی مہر ہیں. اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام انبیاء کی مہر ہیں. انبیاء کی مہر ہے؟ ہاں. یہ کس نے کہہ دیا سر آپ کو؟ اچھا خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ مہر. کدھر پڑھا آپ نے؟
भैया आप देख लें, डिक्शनरी खोलें, अभी अरबी की सर डिक्शनरी खोले खोलें, गूगल पढ़ लें खोले, आपके पास इंटरनेट है, लाइव बैठे हैं, ब्रॉड चला रहे हैं, 18,000 बंदे आपको देख रहे हैं। हाँ अब ठीक है, हमें इस्लाम आप- सीखने के लिए आप- गूगल खोलनी पड़ेगी। गूगल खोल ले, 18,000 चेक बंदे करें। देख। 18,000 ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਭਈ 11 ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ सर यार वो 13,006 क्या बात बंदे हैं, कर रहे हैं यार, 13,006 हैं। सर आप क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। यार को खुदा का खौफ करो यार। बाकी अच्छा, भाई चले यार, एक दो बंदे ही देख रहे ठहर हैं, जा, मैं आपको कह रहा हूँ ठहर आप जा, गूगल ठहर खोल जा, लें, ठहर जा। गूगल पे सर्च कर लें। मैं ये निकाल रहा हूँ ना, मैं निकाल रहा हूँ। अब तो इंटरनेट का दौर है, अब तो काम भी मैं- बन रहा मैं है। निकाल आसिफ भाई आप बादशाह- खोल लें जरा, मैं बादशाह 2-3 मैं निकाल सवाल रहा करना हूँ, चाहता हूँ। बादशाह मैं मैं निकाल रहा 3 हूँ सवाल जो करना आप कह चाहता रहे हैं ना। बट साहब जी रमेश भाई ये देखें जी, खातिम का माना एक गूगल करके। ने बताया है अंगूठी, अंगूठी, उसके बाद नतीजा, अंजाम, ठीक है जी। पहला जो उसने इसका खातिम का मना किया ना, वो अंगूठी की है, अंगूठी पहनने वाली। स्क्रीनशॉट भाई कोई जी। होता है, प्रूफ होता है कि मैं सर्च कर रहा हूँ, ये देख लें लाइव वीडियो में। ये देखें यार, ये रेख्ता वेबसाइट है, ये वाली बड़ी वेल नोन रेख्ता वेबसाइट है उर्दू, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये अभी सर आपके गूगल सामने आ रही है। गूगल होता है ये अभी आ गया भाई, अभी आ गया भाई, अभी आ गया। ये देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, लाइव दिखा रहा हूँ भैया, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। ये देखें, जी जी। ये लाइव दिखा रहा हूँ। ये रेख्ता बड़ी जो है ये पूरे, यानी कि इसके ऊपर आप सर मैं आपके ट्रस्ट नॉलेज में कर जरा सकते दावा हैं। करता हूँ, तो मेरे पास है अबू भाई, अबू हसन भाई, मैं आपको बताता हूँ ये यार आपका ये देखो, देखिए, ये मैंने तो translation। भाई सर और ये भाईजान ने ट्रांसलेशन। ये ले गूगल पे, ये ले गूगल, ये गूगल, ये ले, ओहो ये गूगल भाई पे लिखा यार, है। एक तो क्या, अच्छा ठीक है सर, मैं कुछ बोल लूँ। यार ये देखिए ये क्या है? ये मैं इसको खातिमुल नबिय्यीन अरबी का वर्ड है, इंग्लिश में नहीं आई ना उर्दू में है कुरान, ठीक है। भाई, उस देखिए मेरी अरबी बात का सुने। मीनिंग निकाल के आप चेक करें, आप खुद। अच्छा मुझे कोई और बात हाँ। बताइए, कोई और करें, कैंसिल करें इसको, ठीक हो गया, मैं समझ गया। अच्छा आप में से कोई और भाई भी कह रहा था कि भाई मैं सवाल मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे। अच्छा, अगर आपको- नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी अगर आ जाए तो फिर आज तो प्रूफ करे आके। नहीं कैस भाई, देखिए, मेरी बात सुने ना, कोई- वो क्या मसल प्रूफ आपको दिखाएगा तो आप मान लेंगे, नहीं हवा सर में उड़ इस के तरह नहीं ना दिखाएगा हो तो मान सकता। लेंगे। देखिए मेरी बात सुने, सिंपल इज दैट, आपने रसूल को नहीं देखा, मैंने रसूल को नहीं देखा, माना है ना कि रसूल है। खुदा को नहीं देखा ना, माना है ना खुदा है। नहीं, आपने अभी भी एक बात की है, बड़ी नहीं। इंपॉर्टेंट बात आपने की है, बड़ी जी। इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि भाई अगर कोई बंदा आता है आके नबूवत का दावा करता है तो उससे आप प्रूफ मांगे। नो ठीक है जी। या अब आप मुझे बताएं कि वो प्रूफ किस तरह का होगा, कौन सा, कोई एम्पिरिकल एविडेंस होगा या वो कोई किस तरह का, यानी कि एविडेंस होगा जो जितना जिसको आप जितना मानेंगे मैंने आप? जी। जितना मैंने मेरे पास नॉलेज है, मैंने पढ़ा ये है कि आप सल्लम जब आए तो उनको भी किसी ने नहीं माना, ठीक है। कितने मुसलमान थे, उनके ऊपर आसमानी किताबें उतनी, सूरतें, उन्होंने लाइव मिरेकल किए, मैंने तो लोग आपसे सामने ये लोग नहीं, यहाँ मैंने ये नहीं पूछा आपसे, ये होते थे मैंने प्रूफ आपसे ये उस नहीं टाइम। पूछा। सर मैं भाई, आपको वही जवाब दे रहा हूँ ना। मेरी बात सुने, आपने मैं डेविड समझ गया कॉपर्डफील्ड का नाम सुना हुआ है? डेविड किसका? कॉपर्डफील्ड का नाम सुना है आपने? डेविड कॉपर्डफील्ड। सर मैं आपको जवाब दे दूं या पहले मैं आपको बंदा सर्च कर लूं, क्या करूं? नहीं, वो एक मैजिशियन था ना, वो एक मैजिशियन था, डेविड कॉपर्डफील्ड था, वो अल्यूशनिस्ट था वो, तो वो हवा में उड़ता था और अपने साथ लोगों को लेके हवा में उड़ता था। सर और कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? बात सुन ले भाई, बात तो सुन ले, और बात तो सुन ले भाई, बड़ा मशहूर हेलुसिनेशन मैं आपको बताता हूं ब्रो, हेलुसिनेशन दिमाग की एक मर्ज है। हेलुसिनेशन में इंसान बात जो तो सोचता है, illusionist, इंसान को लगता है वही हो रहा है। illusionist, ऐसा आप किस तरह मान सकते हैं कि मेरी यार जुबान पे चढ़ नहीं रहा, मेरी जुबान पे चढ़ नहीं रहा, एल्यूजनिस्ट कहते हैं उसको। Hallucination, तो वो sir। था वो, नहीं एल्यूजनिस्ट। आसिफ भाई एक मिनट मुझे क्लियर करने दे। हेलुसिनेशन डिफरेंट होता है भाई, इल्यूशनिस्ट डिफरेंट होता है, जिसको दगाबाजी कहते हाँ हैं जी, उर्दू में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक तो है। वो जो था ना, वो हवा में उड़ के दिखाता था, डेविड कॉपर्डफील्ड, ठीक है जी। अच्छा। अब आप मुझे बताएं कि अगर वो डेविड कॉपर्डफील्ड आपको हवा में उड़ के दिखाए और कहे कि मैं नबी हूं, तो आप मान लेंगे उसको? अब आप उड़ के दिखाए। हाँ, अगर वो हवा में उड़ के आपको दिखाता है तो आप मान लेंगे उसको कि ये नबी है ये? देखिए भाई, मुझे तो ऐसा लगा था कि आप लोग सारे मुझसे बड़े हैं और समझदार लोग हैं। मैंने आपको सिंपल ये, आपने मेरे ऊपर ये चीज़ रखी है, ठीक है, मैं आप मानता हूँ, ठीक है, टैकल करने की आपकी अच्छी कोशिश है, लेकिन ये एक चीज़ नोट करें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं आपको जनरली ना किताब से दूंगा, एक कॉमन सेंस की बात करूंगा, आगे फैसला आपके हाथ में है।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کسی نے ان پہ یقین نہیں کیا, ٹھیک ہے, 1,24,000 پیغمبر ہے, آپ جنرلی سی بات کروں, یقین نہیں نہ کیا انہوں نے, ان کے اوپر قرآنی آیات اترتی تھیں. سن لیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, نبی علیہ السلام کے کون سے صحابی نے, ایک منٹ سر میں دیکھیں میں آپ کی بات کو سکون سے سنتا ہوں, آپ ٹھہر, آپ جو بات کر رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں میرے بھائی, جو بات آپ کر رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے اچھا کہ نبی میری علیہ بات السلام سنیں کا کون سا بھائی, صحابی تھا. اور یار بات سن لیں, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے بٹ صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, بات سن لیں. دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب معجزے دکھائے نا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لے کے آئے, یہی بات آپ کرنے لگے تھے نا. سر میں اب یہ نہیں بات کر کو رہا, کھینچ رہے ہیں. یہ اپنے ایمان کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کی ایگزامپل کو دے کے فالو کر رہا ہوں کہ بھائی آئے پروف دکھائے, اس طرح لوگوں نے پروف ادھر سے دیکھے, لوگوں نے آپ سے پروف مانگا دیکھیں تھوڑی نا, نا, بات سنیں نا, لوگوں نے کیا آپ ابو سے جہل نے پروف تو نہیں نا مانگا ابو تھا, لوگوں جہل نے نے تو آپ سے کی صداقت بھائی دیکھ ابو کے, جہل نے, آپ سے کی یار سچائی دیکھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. ایک منٹ, ابو جہل جو تھا اس نے کیا نبی علیہ السلام سے پروف نہیں مانگے تھے؟ سر پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جی اچھا میری بٹ بات سنیں نا سر ابو بھائی, بھائی آپ ایک طرف آ نہیں نہ رہے, آپ ایک ابو طرف بھائی کھڑے اچھا نہیں ہو میری رہے ایک بات جگہ سنیں پہ. نا, اچھا سنیں تو کہیں صحیح نا پہ میری آپ بات. کہتے ہیں کہ ہم اسے پروف مانگیں گے, کہیں سر پہ آپ ابو بھائی کہتے میری ہیں بات نہیں تو جی سنیں, نہیں یہ تو ایمان کی بات ہے, کہیں پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم پروف مانگیں گے, کہیں پہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ایمان کی بات ہے. ابو بھئی آپ بھائی ایک میری جگہ پہ بات تو کھڑے سنیں نہیں نہ نا ہو رہے بھائی. سر, میری بات تو سنیں. آپ نے اچھا دو میری باتیں سنیں کی ہیں نا, یہ سارے سن رہے ہیں, یہ سارے میرے بھائی سن رہے ہیں. سر, میں آپ بھی نے یہ آپ دو سب کی باتیں ایک کی بات ہیں. سن کے جاؤں گا, کچھ بھی جی نہیں جا آپ نے یہ دو, آپ خود اعتراف کریں کہ آپ نے یہ دو مختلف باتیں کی ہیں یا نہیں کی. سر میری بات, سر آپ جیتے میں ہارا. اور نہیں آپ نے بھائی, میری ہم لڑائی آپ کو کس چیز ہرانے کے کی ہے, لیے مجھے نہیں آپ یہ کہہ بتائیں. رہے آپ نے مجھے کہا بھائی, ہم کہ آپ کو بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, آپ کو ہرانے کے لیے بات نہیں کر رہے بھائی, آپ کی تعلیم کے لیے بات کر رہے ہیں. سر کیونکہ میں آپ کبھی یہاں آپ سے کی یوپی کا انٹریکشن اگر گریجویٹ کسی, ہوں. سنیں سر میں میری بات, اگر آپ سنیں اگر آپ کا کبھی کسی قادیانی سے انٹریکشن ہوتا ہے نا جی تو جی یہ اس طرح کے سوالات وہ آپ سے کریں گے. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن سر وہ قادیانی جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس لیے آپ میں کو آپ سے سمجھا وہی رہے تو ہیں. پوچھ رہا ہوں, آپ کی میری فائٹ کس چیز کی ہے, یا جی آپ مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی؟ کیا چیز؟ آپ لوگ مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی؟ نبی علیہ السلام کے بعد ایک نبی نے آنا ہے, لیکن وہ نبی علیہ السلام کے بعد پیدا نہیں ہوئے. ان کو نبی علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ملی, بلکہ ان کو نبوت نبی علیہ السلام سے پہلے مل چکی ہے, وہ نبی علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں. حضرت کیا عیسیٰ نام علیہ ہے؟ السلام, عیسیٰ حضرت علیہ عیسیٰ علیہ السلام. السلام. ہاں, دیٹس اٹ. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا, بلکہ یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی کو نبوت مل نہیں سکتی. سمجھ آئی بات؟ تو سر میری اور آپ کی فائٹ ہی نہیں ہے, آپ الٹا مجھے کٹیانی کرنے اوہو بھائی, یہ سونے باریک پوائنٹ ہوتے بھائی, ہیں بٹ صاحب, یہ باریک پوائنٹ ہوتے ہیں. آصف ایک بھائی اور اجازت بات دیں. کہ آقا جی کریم علیہ بہت السلام کے زبردست. بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. بے شک بے شک بے شک. ہاں جی, جی یہ آپ کو باریک پوائنٹ اس لیے سمجھائے ہیں کہ آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر قادیانیوں کی براڈز ملیں گی. اگر آپ ان کی براڈز پہ جاتے ہیں وہ آپ کو اس طرح کی سوالات کریں گے, آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے, سر اس لیے آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں. ہاں سر جی, ایک منٹ اسی ابھی براڈ ایک سے نکلوں تو قادیانی آ میں, گیا, آپ نے مجھے ایڈ کر ابھی ایک دیا, قادیانی میں آیا بھی ہے, انہیں آپ کو کی اس اس کروا سے کے آ بات رہا تھا, کرواتے ہیں. کیونکہ میں ابھی نیا نیا ٹک ٹاک ایک پہ آیا ہوں, میں نے ایسا نہیں ایک کہا. احمدی آیا, آپ کی بات کرواتے ہیں بھائی, 1 منٹ تھا. آصف بھائی اجازت ہے؟ جی جی سدھو بھائی, یہ ایک آپ تو ہے نا احمدی جو ہے نا مسلک مکتبہ فکر سے, تو یہ ایک بھائی آئے ہیں, تو یہ ہیں نہیں ہیں, ذرا ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے, تو ان سے ذرا آپ گفتگو کریں سدھو بھائی. السلام علیکم, سب پیارے بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بھائی, کیسے ہیں آپ؟ سلام آپ کا شروع ہے, سلام آپ کر رہے ہیں, میں کہ سسریا گال شال کرنا پڑے گا. بھائی دیکھیں, میرا نام اگر سدھو ہے, میں نے آپ کو سلام کر دیا تو آپ جواب دے دیں. ہم سر وعلیکم السلام. میں نے پہلے جواب دیا پھر آگے سے بات کی. رامش بھائی, ایک بندہ یعنی کہ آپ اس کو کافر بھی مانتے ہیں, تو اس کو اسلام کا جواب دیں گے آپ؟ سر یہ کس قسم کی نانسنس چلو ہے کر میرے لین ساتھ دیو, یہاں پہ. گل کر لین دے یار, کر لے چلے کریں کریں آپ سر گفتگو میرے کریں. پاس یہاں پہ نان مسلم بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میں جس آفس میں بھی کام کرتا ہوں, قادیانی کہاں پہ شانی تو ہوتے ہیں, بہت کس دور کی کنٹری بات, میں ہوتے ہیں کرسچن ہے.
भाई किस कंट्री में होते हैं आप? सिद्धू से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्रिश्चियंस हैं, अब वो मुझे हाय या वो मुझे सलाम कहते हैं या वो मुझे अपनी तरफ से कोई भी किसी किस्म का वो सलाम करते हैं जिस चीज को मानते हैं, तो मैं उनको जवाब ना दूं? एक मिनट भाई साहब, आप जरा एक मिनट जी नोट अरे करें। भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? यार एक सेकंड, मैंने सिर्फ 2 बातें करनी है यार, भी मैं जाऊंगा। मेरी जरा और बीच में इंटरप्ट ना करे कोई। फिजान भट्ट साहब, आपने सुना था ये कि रामाश अली भट्ट साहब जो तशरीफ लाए हैं, इनसे 2 बेसिक सवाल आपने पूछे थे, आपने अबू हसन ने, कि आप मिर्जा जेलमी को जानते हैं? वो जो मिर्जा था, इन्होंने कहा कि नहीं जानता। मैंने अभी कोई सवाल नहीं पूछा, जिससे मैं पूछूंगा आप सुन लीजिएगा। नहीं आपने नहीं, अबू हसन भाई ने पूछा था सर ये इनसे। मेरा क्या इंटरव्यू चल रहा है? मैं बैठा हूँ नहीं 18 भाई, इंटरव्यू नहीं चल रहा। आपसे 2 सवाल पूछे गए, आप मिर्जा जेलमी सर को मैंने जानते हर हैं? चीज का जवाब दिया है सर, मैं हरा आप बात तो सुन रहे यार, बात सुन। आपने कहा नहीं जानता, फिर आपने कहा मिर्जा कादियानी की फोटो लगा के दिखाई दी, आपको पूछा क्या आप जानते हैं, आपने कहा नहीं जानता। आपने झूठ क्यों बोला यार? ये पहले 2 बातें। अच्छा मुझे ये बताएं यार, मुझे सिर्फ ये बताएं कि फिर आपने खातमुन नबीयीन की जो सी आयत पढ़ के सुना दी, इसका मतलब है आप अच्छा भला सारा नॉलेज रखते हुए आपने झूठ क्यों बोला अपने साथ? चले प्यारे भाई उनको बोल लेने देना, झूठ हो सकता है, हमारे कोई जमात के भाई हो तो आप बात तो कर लेना। सर मुझे तो ये नहीं समझ लग रही, मैं चले सर, थैंक यू सो मच। रामेश भाई और खातिमुन नबीयीन ला नबी बादी। जो भगाई दिया यार सारे ने बोल क्यों भाग गया? क्यों भाग गया अभी? किधर गया? किधर भाग गया? नहीं यार सब पता क्या अटैक बात है, करेंगे अभी तो ना इसके बारे में मैं क्लियर नहीं था, चले ये दोबारा कहीं पे आएगा ना तो फिर इससे दोबारा बात होगी। अभी इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, इस बंदे के बारे में। अबू हसन भाई अपनी देखो मैंने जब ये हकीकत सुनाई तो भाग गया। क्यों भागा? अगर उसको इतना इल्म है, इतनी बात वो जानता है, तो फिर भागा क्यों मैदान से? इनसे 2 बेसिक सवाल पूछे हैं अबू हसन भाई ने। अबू हसन भाई ने 2 बेसिक सवाल पूछे हैं कि भाई तुम मिर्जा जेलमी को जानते हो, उससे अक्सर इनकार कर दिया। फिर इन्होंने वो मिर्जा कादियानी खंजीर की फोटो लगा के पूछा इसको जानते हो, कहता नहीं जानता। ये 2 बातें मुकर के तीसरी बात वो खातमुन नबीयीन पे आ गया। मुनाफिक था वो, किसी तरीके वो मुनाफिक था डॉक्टर साहब, मुनाफिक था, मालूम है? ऐसे ही और चौथी बात वो मौजूद की कसम से हो गया। एक मिनट हजरत, इसको फॉलो करें, आप जो दोस्त हैं ना सारे, आप सारे दोस्त इसको फॉलो करें, आप सारे दोस्त ना इसको फॉलो करें, इसको सारे दोस्त इसके बारे में देखें ये किधर जाता है और किधर जाके गुफ्तगू करता है, इसको फॉलो करें सारे दोस्त। नहीं, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो अभी हमें आपको इस तरह मालूम हो गया कि मैंने जो आयत पढ़ी है, मा कान मुहम्मदिन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, तो उसके बाद वो भागा। निदान भाई ये ला नबी बादी आयत में नहीं है, ये हदीस शरीफ है। अच्छा हदीस ये गलत है। अबू हसन भाई वो बंदा है जी हदीस शरीफ में है, इसके बाद और भी दलील है मेरे पास। और भी प्यारे भाइयों मेरी एक अर्ज सुन लें, ये रामेश अली भट्ट जो है, ये रामेश अली मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਚਲਾਓ। मसरूर भाई के ब्रॉड पे आज सुबह या पता नहीं कल शाम को ना अक्सर पाया जाता है, कल दोपहर को, और ये सिद्धू भाई बिल्कुल हमारा इसकी ना इसकी सिद्धू भाई इसकी थोड़ी सी रैकी जरा देखनी है इसकी, ये कौन है ये? अबू हसन भाई सिद्धू भाई की बात को मैं सेकंड करता हूँ, मैंने इसको देखा है यार उनकी ब्रॉड पे ना। तो भाईजान सुन तो लेना, मुझे आज उस ब्रॉड पे ना बड़ी गालियां पड़ी हैं नादिर भाई से, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत गालियां प्यारे हुजूर की सुन्नत को फॉलो करते हुए दी हैं। तो वो ये भाई भी उधर ही बैठे हुए थे, तो आपको कहने का मकसद ये है कि आप मुझे 2 मिनट उस भाई से बात कर लेने देते ना, तो अभी आपको मैं आपके सामने पोस्टमार्टम कर देता, लेकिन मेरा ख्याल है उसने मेरी आईडी देखी है ना, आज वो मेरे साथ ही पैनल पे बैठा हुआ था तो वो भाग गया। जी ऐसे ही, जी बोले आप। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दोस्तों, ये हमारे जो भाई हैं ना जाल हक, इनको फॉलो कर लें। जाल हक भाई आप ब्रॉड लगा लें। असल में ना मैंने बच्चे की ना मेडिसिन लेनी है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा, वरना मैंने अभी कुछ 2 घंटे अभी और बैठना था मैंने। जी ठीक हो गया, अब वो काम मेरे भाई अल्लाह पाक आपके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह पाक से मेरे भाई जाते हुए हमारे प्यारे हुजूर को अगर आपने कोई गाली दी ना तो फिर मसला खराब हो जाएगा, तो आप तेरे प्यारे हुजूर दी मैं इस हजूर की आंग संग निशान नंबर 85 की जगह पे आपको सुन भाई अल्लाह ताला हमेशा को सेहत तंदुरुस्ती दे। आज मैं ना एक डिबेट में था, तो एक मुझे कहते हैं यार तुम, मुझे ना एक बंदा कहता है
چلیں آپ کی براڈ پہ نام نہیں لوں گا، وہ مجھے کہتا ہے تم ایسے خبیث ذلیل اور منافق ہو، گفتگو اچھی کرتے ہو لیکن تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم خود گالیاں پڑھاؤ میں نے کہا بھائی مجھے کوئی ثبوت دکھا دے، تو اس کے بعد انہوں نے نا میری ایک آڈیو چلا دی اور پھر مجھے براڈ سے نیچے گرا دیا اور پھر سب مجھے گالیاں دی. چلیں بھائی آپ کنٹینیو کریں، میں سن رہا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا میں دوستوں سے نا تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہوں. جی 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 وہ کل ایک آیا فہد کر کے لڑکا تھا، اس نے کیا کہ سدھو نے اتنی اس کی مٹی پلیت کی قسم سے. ابو حسن بھائی میں تھوڑا بات کروں گا، اگر 2 منٹ دیں گے تو پھر آپ کی مہربانی ہوگی. جی جی ضرور جی ضرور ضرور ضرور. دیکھو آپ یہ جو ایسے بندے ہوتے ہیں نا تو صرف اور صرف جو ہے نا یہ صرف بک بک کرنے آتے ہیں. جب ان کے سامنے آپ دلیل لاؤ گے نا، جیسے میں نے پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہ بھاگا. اس کے بعد پھر حدیث کے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. تو جب میں نے وہ پڑھا تو پھر وہ بھاگا. اس کو معلوم ہے جب دلیل آیا ہے تو پھر یا تو ماننا پڑے گا یا تو پھر مجھے جو ہے نا یہ بھاگنا پڑے گا. نہیں وہ یہ ہمارے جو ڈاکٹر ڈان بھائی آئے ہیں انہوں نے بڑی پتے کی بات کی ہے. ایک بات کروں گا. جی 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 بولیں آپ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ڈان بھائی آئے تھے نا، کروں گا میرا خود تعلق جو ہے نا جماعت ہے. چلیں ابو معذرت چاہتا ہوں